السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں بہاولپور میں رہتا ہوں اور یہ جو خطہ ہے یہ بہت زرخیز خطہ ہے. زرخیز سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں بہت زیادہ زرعی پیداوار ہوتی ہے. زرخیز سے مراد یہ ہے کہ یہ فنکاروں کی دھرتی ہے جہاں فن پیدا ہوتا ہے. اگر آپ یہاں کے جو دیہات میں رہنے والے لوگ جو کہ کپڑے کے اوپر کشیدہ کاری کرتے ہیں اور یہ جو چنری کے سوٹ بناتے ہیں اور جو بلو پاٹری بناتے ہیں اور جو اور ہاتھ سے نقش و نگار بناتے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کا دل بھی خون کے آنسو روئے گا کہ اتنا بڑا فن یہاں چھپا ہوا ہے اور اس کی نہ حکومتی سطح پر کوئی پذیرائی ہو رہی ہے نہ کوئی اجتماعی سطح پر کوئی پذیرائی ہو رہی ہے. وہ فن جو ہے وہ پوری دنیا میں جا سکتا ہے. انہی فنکاروں میں سے ایک فنکار محض ایک اتفاق ہوا کہ آج میری ان سے تعارف ہوا. میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں اقبال ارشد صاحب جو خود بھی فوٹوگرافر ہیں اور شاعر بھی ہیں. تو انہوں نے میرا تعارف کرایا گلزار ندیم صاحب کے ساتھ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا تعلق بھی اسی جنوبی پنجاب کے ساتھ ہے اور ان کا جو فن ہے وہ ہے کیلی گرافی اور خطاطی. اور یہ کوئی عام معمولی فنکار نہیں ہیں. ایک پاکستان کے اور بہت بڑے محقق عبدالحفیظ صاحب نے اپنی کتاب جس کا نام ہے میرے عہد کے چند باکمال لوگ اس میں ان کا ذکر کیا ہے. اس کے ذریعے سے ان کا تعارف پھر لوگوں تک ہوا جس میں ان کے فن پر بات کی گئی ہے. اچھا یہ محض آرٹسٹ نہیں ہے, یہ بیسیکلی ریسرچر ہیں, محقق, اور لائبریریاں کھنگال کر ساری ہسٹری جو ہے خطاطی کی اس کو یہ سمجھتے ہیں, اس کو یہ جانتے ہیں, اس پر لکھتے ہیں اور پھر خود بھی نہ صرف یہ کہ بہت بڑے خطاط ہیں بلکہ خطاطی کے فن کے استاد بھی ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ہم آپ سے بات جو ہے نا صرف ایک تو مختصر کریں گے, دوسرا اس کے ریفرنس سے کریں گے. یہ مجھے ابھی دکھا رہے تھے, یہ صرف نمونہ ہے جس میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اس طریقے سے آپ دیکھیے یہ کیا ہے, ذرا بتائیے, یہ بہتر طریقے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار ندیم کیلیگرافر. میں حضور آپ کا مشکور ہوں اور آپ کی باتیں سن کر اور ہمیں جو ہے انکریج ملتی ہے اور ہمیں فن کو جو ہے نا بقا ملتی ہے. آپ جیسے لوگ جو فن کی اور فنکاروں کی سرپرستی کرنے والے اور آپ کی باتوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, میں آپ کا مشکور ہوں. تو حضور مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے اس فن سے وابستہ اور میں تحقیق کی اور وہ تحقیق ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے چلی اور تقریباً 156 ممالک میں سنی گئی. اور عبدالحفیظ صاحب جو ابن خطاط بھی ہیں, محقق بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, انہوں نے مہربانی کی. وہ اکثر و بیشتر مجھے فن کے حوالے سے رائے بھی دیتے رہتے ہیں. میرے کچھ اور دوست بھی ہیں جو میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں, رائے بھی دیتے رہتے ہیں. میرے استاد عبد جہانگیر صاحب جنہوں نے مجھے یہاں تک تعمیر کیا اور مجھے فن کے حوالے سے بتایا, تحقیق کے حوالے سے بتایا, تجدید خطاطی, تجرید خطاطی اور طغرا کے حوالے سے بتایا اور پینٹنگ کے حوالے سے بتایا کہ کیلیگرافی پینٹنگ میں کیسی ہوتی ہے, کرتاس پر کس طرح ہوتی ہے, قلم کے ساتھ کس طرح ہوتی ہے. تو یہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے جس پر میں نے یہ محنت کی. تو میں اس کو جو ہے نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, خوش خطی, خوش نویسی اور خطاطی. خوش نویسی جو ہے وہ تقریباً 99% لوگوں کی ضرورت ہے, جس طرح پنسل سے لکھتے ہیں, پین سے لکھتے ہیں, بال پوائنٹ سے لکھتے ہیں. تو میرے دوستوں نے بتایا اور عبدالحفیظ صاحب نے بتایا کہ آپ بال پوائنٹ سے لکھنے کے حوالے سے لوگ کیوں کتراتے ہیں, اس حوالے سے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کیونکہ آج کے دور کی ضرورت ہے. تو میں نے اسی چیز کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کو سب سے پہلے جو میں لیسن ہے جو ترتیب دیا ہے وہ ہے خوش خطی کا, یعنی کہ اچھی لکیر. یعنی ہم لکھیں, عام بندہ لکھے تو صاف ستھرا لکھے. وہ کس تو ڈاکٹروں کو تو بہت ضرورت ہے, ڈاکٹروں کا تو مذاق بھی یہ بنتا ہے نا کہ ان کا جو نسخہ ہوتا ہے صحیح بات, وہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا. صحیح بات ہے. تو پھر خوش نویسی جو ہے وہ خفی قلم سے یعنی کہ چھوٹے پین سے, کٹ والے مارکر سے لکھے. اور پھر جو خطاطی جو ہے وہ خطاط جس طرح میں پینٹنگ بناتا ہوں, جس طرح میں یہ خطاطی کرتاس پر کرتا ہوں, جس طرح مختلف انواع و اقسام کے خطوط کو ملا کے جدید خطاطی کرتا ہوں, روایتی خطاطی کرتا ہوں, اس کو خطاطی کہتے ہیں اور خطاط اسے بولتے ہیں. یہ فرمائیے یہ کیا ہے آپ کا فن کا یہ جو نمونہ ہے؟ یہ حضور میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے, تجدید خطاطی, تجرید خطاطی اور روایتی خطاطی. اور میں نے تجدید خطاطی کے عنوان سے جو طغرا تھے اور کسی زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ اس کو دستخط کے طور پر استعمال کرتے تھے, پھر یہ آرائشی عمارتوں کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے, وہ خطاطی کا وہ طریقہ, یہ وہ طریقہ. پھر میں نے ان کو اپنے انداز میں جو ہے نا 300 طرزوں میں 300 پورشن میں ڈیوائڈ کیا اور ہر پورشن میں 10 طرزیں.
اور یہ 3000 بنتی ہیں. پھر اس کے ساتھ اور کام کرنے, قلم کے ساتھ کس طرح, برش کے ساتھ کس طرح, وہ تجرید خطاطی. یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ 3000 ڈفرینٹ طریقوں سے جن کی ایک روایت ہے, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نمونے کے طور پر لکھنا ہے. یہ تو صرف ایک سیمپل ہے نا, جب اس کو کلرڈ طریقے سے آپ پورے کینوس کے اوپر لکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی پھر ایک اور شکل نکل کے آ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک تحقیق کا کام ہے. اور میں نے 4 کلر کو جو ہے نا اس سے 4000 کلر بنانے کا طریقہ بھی متعارف کروا رہا ہوں, وہ میں دے رہا ہوں, وہ اس کے ساتھ میں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کے اس دور میں جس میں لوگ بہت سپیڈ سے زندگی گزار رہے ہیں, پیسہ ہی ہر چیز کا ایک محور ہے اور اس کے لیے ڈیجیٹل زندگی ہے, اس میں جہاں لوگ شاعری کو پیچھے چھوڑ گئے, کتب بینی کو پیچھے چھوڑ گئے اور فن جو ہے وہ آہستہ آہستہ متروک ہوتے گئے, آپ کے خیال میں آج کا ایک نوجوان اس کے لیے کیا اٹریکشن ہے کہ وہ خطاطی سیکھے؟ کیا اس کے لیے ریلیونٹ ہے یہ بات؟ بالکل ریلیونٹ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حکم دیا تھا کہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا اور پڑھنا, یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے. ہاں یہ ضروری ہے کیونکہ یہ لکھنے کے حوالے سے آپ سمجھا, یہ سائن بورڈ کو لکھنا خطاطی نہیں کہتے, اور یہ کتابت کرنے کو خطاطی نہیں کہتے. وہ خطاطی جس کو خوش خط انداز میں لکھا جائے. تو کسی حدیث شریف میں ایک مفہوم تھا جسے خورشید گور قلم صاحب نے اس کو کوٹ کیا تھا کہ جس نے خوبصورت انداز میں بسم اللہ لکھی وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ زبان سے پڑھنا اور خاموش لکیر سے اظہار کرنا, یہ دونوں ثواب کے کام ہیں. اور جس طرح قرآن میں آتا ہے, میں یہاں اس انداز سے کہ نون والقلم وما یسطرون, مجھے قسم ہے قلم کی اور لکھے ہوئے, کہ جس طرح قرآن کا معنی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے, قرآن محفوظ ہے اور اس کا معنی بھی قیامت تک محفوظ ہے, اسی طرح قلم کی ضرورت قیامت تک رہے گی. تو حضور والا بال پوائنٹ سے لکھنا بھی تو خطاطی کہلاتی ہے. یہ آج سکولوں میں 99% اس کی ضرورت ہے, اور یہ فنکار اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں اور اس طرح کے قحط و رجال عروج پر ہے. اب نہ سعد کین پیدا ہو رہا ہے, نہ اسلم کمال پیدا ہو رہا ہے, نہ عبدالمجید پروین رقم صاحب آ رہے ہیں جس سے علامہ اقبال کہتے تھے کہ اگر یہ خطاطی چھوڑ دیں گے تو میں شاعری چھوڑ دوں گا. تو اب اس کی اس دور سے زیادہ ضرورت ہے کہ بچے زبان سے اظہار نہیں کر پاتے. زبان سے اظہار کرنا اس کا معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, ان کا ملا کا نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ سین اور سواد کا وجود کس طرح آیا اور جیم کا وجود کس طرح آیا, با کا وجود کس طرح آیا. یہ اس دور سے لے کر اب ضرورت ہے. اب ایران میں 5ویں اور 10ویں والے کو سند نہیں دی جاتی جب تک اس کے بعد خطاطی کی سند نہ ہو. اچھا یہ بتائیے, سوری میں آپ کی بات تھوڑی کاٹ رہا ہوں تاکہ وہ ہمارے بہت طویل بھی نہ ہو یہ گفتگو, تاکہ اس کو لوگ توجہ سے سن سکیں. میں یہ چونکہ آپ تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ لائبریری میں بیٹھے رہتے ہیں, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, پرانی کتابیں کھنگالتے رہتے ہیں, پھر گھنٹوں آپ جو ہے اپنی مشق کر کے اس پہ کرتے رہتے ہیں, اس پہ خرچہ بھی آتا ہے سارا, اور آپ کا روزگار کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں. اگر آپ کوئی اور روزگار نوکری کریں گے, جاب کریں گے تو اس پہ یکسوئی نہیں دے سکیں گے. تو وہ جذبہ تو آپ کا اپنی جگہ پر ہے, شوق تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ کو کوئی سلسلے میں آپ کے اپنے لیے بھی اور فنکاروں کے لیے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کی قدردانی ویسے نہیں ہو رہی, اور اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا سجیشنز ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی تک پہنچے اور اس کو؟ میری 2 چیزیں تھیں. جب میں تحقیق کر رہا تھا تو میرا جذبہ مجھے سونے نہیں دیتا میں کیوں کر رہا ہوں, اور اس کے بعد تحقیق کے حوالے سے میں یہ پہلا جواب دے رہا ہوں, پھر آگے چل کر اور تو وہ تحقیق جب میں نے کی تو پھر جب میں نے آپ کو سنا تو میں نے بھی یوٹیوب چینل بنایا اور اس پر خطاطی کے حوالے سے ہسٹری نے مجھے بہت کام دیا. پہلے نمبر پر تو یہ, دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کے لیے کیا ہے, اگر حکومت تھوڑا سا اس پر توجہ دے دے, ہمارا یہ فن ڈوبتا ہوا یہ زندہ ہو جائے گا. آج بھی پاکستان کا خطاط ہے جو مسجد نبوی پہ کام کر رہا ہے بغیر سرپرستی کے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی کے حوالے بڑی زرخیز ہے ساقی, بڑی سرخیز ہے ساقی. تو یہ ضرورت ہے. میں جتنا ٹیلنٹ میں پاکستان میں دیکھتا ہوں اتنا کہیں بھی نہیں پاتا. میں بچوں کو مفت سکھاتا ہوں, اور کئی بچے ایسے ہیں جو امتحانات میں رہ جاتے ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ روزگار کے حوالے سے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ ایک شعر ہے بہت خوبصورت ہے, شوق اگر ہو رہنما تو کوئی مشکل نہیں ہے, شوق مگر مشکل سے رہنما ہوتا ہے. یہ شوق جب عشق میں ڈھلتے تو پھر روٹی روزی کی فکر نہیں رہتی, مشکلات تو آتی ہیں, پھر انسان کو اپنے اصل میں آپ کی روٹی روزی کی فکر آپ کی فکر تو نہیں ہے, مگر یہ ہماری فکر ہونی چاہیے, یہ معاشرے کی فکر ہونی چاہیے کہ اپنے فنکار کو وہ کیسے سنبھالتا ہے اور کیسے اس کی قدردانی کرتا ہے. دیکھیں حضور, میں یہ دیکھتا ہوں 50% جو فنکار ہے نا
وہ تھپکی سے بھی آگے چلتا ہے. جب آپ یوٹیوب پر بات کرتے ہیں, جب یوٹیوب پر آپ بتاتے ہیں تو ہمیں اتنی تھپکی ملتی ہے کہ یار ہمیں کوئی چیز ایک گواہ کی ہوئی کھوئی ہوئی چیز جو ہے نا وہ مل گئی ہے. اچھا میں سوری آپ کو, اگر میں آپ کی اجازت سے ٹیلی فون نمبر یہ اس میں لنک میں ڈال دوں تو آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہوگی اس سے؟ نہیں کوئی دقت. ہو سکتا ہے پوری دنیا سے آپ کو ٹیلی فون آنے شروع ہو جائیں, پھر آپ کہیں آپ کس مصیبت میں ڈال دیا مجھے. نہیں وہ نہیں. اچھا, اور دوسرا آپ کی اجازت سے میں آپ کے یوٹیوب چینل کا لنک اس میں ڈال دوں جس میں لوگ اس کو سیکھیں, اور جو آپ سے ڈائریکٹ سیکھنا چاہے تو وہ اس کو کرے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں آپ کو ایک, یہ میرے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیے میں تو ایک لے مین ہوں اور صرف ایک ویژولی دیکھ سکتا ہوں کہ بہت خوبصورت انہوں نے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ رحمان کی آیات لکھی ہوئی ہیں, لیکن تھوڑا سا میں نے اس پہ غور کیا تو یہ ساری انہوں نے ایک تسبیح بنائی ہوئی ہے جو کہ اللہ کے نام پہ لکھی ہوئی ہے. اس میں کوئی بھی لکیر بغیر مصرف کے نہیں ہے, اور جو رنگوں کی ترتیب ہے وہ رحمت کو ظاہر کرنے کی, ایک رنگوں کے ذریعے سے رحمت کو اور رحمان کو ظاہر کیا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی بہت سی اور ٹیکنیکل جہتیں بھی ہوں گی جو ایک فنکار دیکھ سکتا ہے, اور اس قسم کے شاہکار یہ گلزار ندیم صاحب جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے پرانی ایک تصویر ہوتی ہے, مونا لیزا ایک تصویر تھی, اور وہ جو دی لاسٹ سپر تصویر, اور ان تصویروں نے فنکار کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا, جاودانی کر دیا. اور ہمارے ہاں اسی طرح کا, اور یہ جب انہوں نے مجھے ذکر کیا, تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں. جی حضور, یہ تو مطلوب خطوط تھے جو خطوط ختم ہو چکے تھے, ان کو میں نے ملا کے, اور خط دیوانی جو آج بھی مروج ہے اس کو ملا کے میں نے جدید انداز میں ٹکڑے کو نیا انداز دیا ہے. اور اس کو میں نے کلر میں, یعنی کہ جسے مصورانہ خطاطی بھی کہتے ہیں, خطاطانہ مصوری بھی کہتے ہیں, اور خط آرٹ بھی کہتے ہیں. میں اس کو یہاں آپ کہہ رہے تھے کہ اب خطاطی کی دور نہیں رہا, اب یہ خطاطی جو ہے نا دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. پہلے چمڑے پہ تھی, پہلے پتوں پر تھی, پھر یہ کرتاس پر آئی, اب یہ کینوس پر آ رہی ہے. اب یہ کسی یوسف صدیقی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سعد کین کو بھئی یہ ہے وہ ہے, لوگوں نے تنقید کی تو اس نے کہا نہیں, اس نے قرآن کریم کو تاکچوں سے نکال کر دیواروں پہ سجا دیا ہے. یہ سب سے بڑی اس کا کمال ہے. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں, اور میرا بھی یہی مطمع نظر ہے, اور میرے استاد افضل جہانگیر صاحب ہیں ان کا بھی یہی مطمع نظر ہے. تو وہ میرے دوست جو عبدالحفیظ صاحب ہیں, انہوں نے جہان خطاطی لکھی ہے 2 جلدوں میں, اور پوری دنیا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسی تحقیق نہیں کی. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اس کی اتنی شدید اور بہت ضرورت ہے. اگر پاکستان میں فنکاروں کی سرپرستی کی جائے تو ہزاروں لیونارڈو ونچی بھی پیدا ہو سکتے ہیں, رفیل بھی پیدا ہو سکتے ہیں, ہزاروں ایسے فنکار پیدا ہوتے ہیں جو دنیا سے ٹکر دے سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, میں یعنی ایک نا جیسے تصویر لگی دیکھ کر ہاں بڑی خوبصورت ہے, میں نے ذرا غور سے اس کو دیکھا تو اس میں کوئی بھی لکیر بغیر مقصد کے نہیں ہے. جی وہ پورے, وہ جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کے ایک لفظ کا معنی 700 ہوتا ہے. اور میں جب قرآن کریم کے ایک آیت کو لیتا ہوں تو وہ ہزاروں دروازے کھل جاتے ہیں تخیل کے حوالے سے. تو پھر یہ بسم اللہ کے حوالے سے جو قرآن کریم کا میں جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ بہت مثالی کام. یہ فرمائیے کہ آپ کی نمائشیں ہوئی ہیں؟ ہاں میں نے نمائشیں جو ہے نا اسلام آباد میں جو ایک اجتماعی نمائشیں ہوتی ہیں اس میں بھی حصہ لیا ہے, اور فیصل آباد میں بھی. آپ کی ایک اپنی میری اپنی جو نمائش تھی وہ 2004 میں روز رحمت جنگ کے زیر اہتمام بھی ہوئی تھی, اور ادھر بہاولپور میں بھی ہوئی تھی. تو دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ کون کون اس کو دیکھے گا, لیکن وہ شخص ہر وہ یعنی ہمارے دوست جن کا فن سے تعلق ہے یا کسی ایڈمنسٹریٹو اس جگہ پر ہے جو کہ اس کی سرپرستی کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک فنکار کو ہم فائنینشلی کیسے اپنے پیروں پہ کھڑا کریں یا اس کو بے فکر کریں اس سے, اور تاکہ وہ اپنے یکسوئی سے کام کریں. مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس فن کو کیسے پوری دنیا تک پہنچا جائے. میرے خیال کے اندر تو یہ بات جو ہے یہ اس قابل ہے ان کا فن کہ اس کی انٹرنیشنل پذیرائی, یعنی نیشنل نہیں صرف انٹرنیشنل پذیرائی. یہ حضور آپ دیکھیں نا گلزار ندیم کیلی گرافر کے نام سے یوٹیوب پر, تو وہاں میں جو جدید انداز میں خطاطی ہے اس کا بھی انداز میں نے لکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں, مجھے ایک بندے نے کہا کہ لیونارڈو ونچی کی اتنی بڑی داڑھی ہے, وہ کیا وجہ تھی؟ جو میں نے تحقیق کی وہ یہ تھا کہ 6 ماہ تک وہ یکسوئی سے کام کرتے تھے. جب داڑھی اتنی بڑھ جاتی تھی اور کام بھی مکمل ہو جاتا تو پھر وہ باہر آ. تو یہاں تو فنکار کو نمک کی فکر پڑی. ارے دیکھو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, اس معاشرے کو معاف کرے جس معاشرے کے اندر, اور اس معاشرے کو ہدایت دے جس معاشرے میں فنکار کی قدر نہیں ہے. جب ہر وہ فن جس سے صرف پیسے کمائے جا سکتے ہیں یہ کیے جائیں تو مشینیں بنتی ہیں, لیکن جو انسان بنتا ہے اور جو ہیومن کانشیسنیس اور شعور ڈیولپ ہوتا ہے وہ ان جیسے عظیم لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے, شاعروں کی وجہ سے ہوتا ہے, آرٹسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے.
اور علم پہ بات کام کرنے والوں کی. اور معاشرے میں اگر ہم پیرالل سوشل سائنسز کو، آرٹ کو، کلچر کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو معاشرہ ہو سکتا ہے پیسے کے حساب سے خوشحال ہو جائے لیکن اپنی جو شعوری بلوغت ہے اس کو کبھی بھی نہیں پہنچے گا، اور شعوری طور پر وہ اسی طرح نابالغ ہی رہے گا. اور جو کہتے رجال کا آپ نے ذکر کیا تھا تو وہ کسات کین نہیں پیدا ہو رہے، اور وہ تو کہتے رجال تو یہ ہے کہ کوئی بھی جائے تو اس کا متبادل پیدا نہیں ہوتا. یعنی فنکار جاتا ہے تو اس کا متبادل پیدا نہیں ہوتا. تو ہمیں اس سارے میں بڑا سیریس ہونا چاہیے. ہمارے دوست عبدالحفیظ صاحب کہتے ہیں کہ قحط الرجال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئے، اس کا مطلب یہ کہ وہ جو خلا چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پر کرنے کے لیے تو کوئی آئے موجود. اب ابن مقلہ نے خطاطی کی، پھر ابن البواب آئے اور دوسرے فنکار ہیں، انہوں نے وہ خلا پور کرتے کرتے خطاطی یہ اتنی ترقی کر گئی کہ دنیا حیران رہ گئی. تو وہ خلا پور کرنے کے لیے اب آنا چاہیے اور یہ ضرورت ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ میرے پاس تشریف لائے، مجھے آپ نے عزت بخشی. میرے لیے بہت آنر ہے کہ آپ میرے پاس آئے اور پھر آپ نے مجھے اتنا خوبصورت یہ تحفہ بھی دیا. میں اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ سے کچھ باتیں کر لیں. یہ میں یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گا، فیس بک کے پیج پہ بھی ڈالوں گا. اور جو لوگ اس میں سے ٹیک ہوم میسج لیں تو میں ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ اس کو سیریس لے کے اور اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. بہت بہت شکریہ. میرا بھی دل کرتا ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر مشہور ہوتے ہیں گندی ہینڈ رائٹنگ کے لیے، تو میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں آ کے آپ کا شاگرد بنوں اور آپ سے کم از کم نسخہ جو ہے وہ صاف لکھنا جو ہے وہ تو سیکھ لوں کم از کم. ماشاءاللہ آپ کی باتیں بھی صاف ہے، آپ کا لکھنا بھی صاف ہے، اور یہ آپ زمانہ ساز آدمی ہے، شخصیت ہے، اور بہت دل سے قدر کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.